کہ بحیرہ عرب میں ایک پراسرار جزیرہ سکتری موجود ہے جو ملک یمن کا حصہ ہے اور اپنے آپ میں کتنی راز پوشیدہ کیے ہوئے ہے۔ اگر چیز کی خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن سکتری کو دجال سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسے دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دجال کون ہے؟ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثوں میں اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال، اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کی جائے گی۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، ملمیا ساز اور فریب کار کو بھی کہا جاتا ہے، اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہیں ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، البتہ 4 مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا عروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے اعوان و انصار، مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ یہ سکتری کہاں ہے؟ اس جزیرے کے شمال میں یمن ہے تو مغرب میں افریقی ملک صومالیہ واقع ہے، جنوب میں بحیرہ ہند ہے تو شمال مغرب میں دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے۔ یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا، مگر 50 لاکھ سال قبل جب دنیا کی تمام براعظم سے جدا ہو گیا۔ یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو وہ متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی۔ تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس جزیرے کا عرفی نام گالاپاگوس آف عرب ہے، اسے ایلین آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کی مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف اور انوکھے ہوتے ہیں، جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگ سکتے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو دام الاخوین کے نام سے بھی پکارتے ہیں، جس کا مطلب 2 بھائیوں کے خون والا درخت ہے۔ اس درخت کے تننے سے خون کے رنگ کا ایک رس نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس درخت سے خون نما نکلنے والی اس گوند کو ماضی میں مختلف کاموں کے لیے مقدس سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا، اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال کاسمیٹکس اور مختلف ادویات میں کیا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا جو پایا جاتا ہے جسے بوٹل ٹری کہتے ہیں۔ اس کا تنہ نیچے والے حصے میں بوتل کی طرح چوڑا ہوتا ہے، جبکہ اوپر جاتے جاتے یہ پتلا اور نازک ہو جاتا ہے۔ اس پودے پر لگنے والے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا شدید زہریلا ہوتا ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے نباتات پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں پائے جاتے۔
जजीरे में बेवक्त सहरा, साहिल, पहाड़ और गार मौजूद हैं। इस जजीरे में एक जानिब सफ़ेद मिट्टी के साहिल मौजूद हैं तो दूसरी जानिब इसी मुख्तसर सी जजीरे में 1500 मीटर बुलंद पहाड़ भी मौजूद हैं, जहां ऐसी गारें मौजूद हैं जिनमें कदीम दौर के इंसानों के निशानात मौजूद हैं, जो साबित करते हैं कि ये जजीरा रोज़ अव्वल से इंसानों का मस्कन था। ये जजीरा बहुत सी शानदार शक्ल वाली वादियों से भी भरा हुआ है, जिसमें साफ नदियाँ सफ़ेद रेत के साहिलों की वसी हिस्सों तक बहती हैं। जुलाई 2008 में यूनेस्को ने सक्तरी जजीरों को आलमी कुदरती वर्षा साइट के तौर पर नामजद किया था, लिहाजा सक्तरी पर आपको कोई होटल, रेस्टोरेंट या दीगर इमारतें नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूनेस्को जजीरे की कुदरती सदाकत को बरकरार रखता है। सक्तरी जजीरे के बाशिंदों की जिंदगी भी लिए इसलिए एक मामा समझी जाती हैं क्योंकि उनकी जिंदगी जदीद मुआशरे से अलग थलग है। यहाँ के बाशिंदे अब भी अपनी रवायात और रस्म रिवाज के लिए लड़ने के लिए जाने जाते हैं। सक्तरी जजीरा बड़ा अजीब जजीरा है। अजीब बात है